أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. اور جب تم میں سے کوئی وفات پا جائے، انتقال کر جائے اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑے، تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن روکے رکھے گی، اور جب ان کی عدت مکمل ہو جائے تو اپنی ذات کے تعلق سے معروف طریقے سے جو کرنا چاہے کرے، ان پر کوئی گناہ نہیں. اللہ رب العزت جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234. اس سے پہلے اللہ رب العزت نے طلاق والی عدت کا تذکرہ فرمایا تھا، اور اس کے بعد مدت رضاعت اور عدت رضاعت کا تذکرہ فرمایا، اور اب یہاں پر اللہ رب العزت عدت وفات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ شوہر کے انتقال کے بعد عورت جو وفات گزارتی ہے، اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے اس آیت میں 2-3 مسئلے بیان کیے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ عورت کو اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن نکاح سے روکے رکھنا چاہیے، یعنی عدت گزارنی چاہیے. علماء نے یتربصن روکے رکھنے کے اندر صرف نکاح سے رکنے کو نہیں کہا، بلکہ بناؤ سنگار سے بھی، حتیٰ کہ سرما لگانے سے بھی اور اچھے کپڑے پہننے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے. اور ایک اور مسئلہ یہاں پر یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ 4 مہینے 10 دن عورت کی عدت ہے، اور یہ 4 مہینے اور 10 دن کے اعتبار سے علماء نے ایک باریک مسئلہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر شوہر کا انتقال چاند رات کے دن ہوا تو عدت وفات 4 مہینے اور 10 دن ہوگی، چاہے پھر مہینہ 28 کا ہو، 29 کا ہو یا 30 کا ہو. لیکن شوہر کا انتقال چاند رات کے بعد ہوا ہے، کیونکہ یہ عدت وفات کی جو گنتی ہے وہ چاند کے حساب سے ہے، انگریزی تاریخ کے حساب سے نہیں. تو شوہر کا انتقال اگر چاند رات کے بعد ہوا ہے تو پھر مہینوں پر گنتی نہیں جائے گی، بلکہ 1 2 3 4 5 130 دن مکمل کرنے ہوں گے. پھر مہینہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مہینہ 28 کا ہے یا 29 کا ہے یا 30 کا ہے. عام طور پر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی 4 مہینے 10 دن گزارنے ہیں، تو وہ کیلنڈر میں تاریخ دیکھ لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ شوہر کا انتقال کب ہوا ہے. اسی طریقے سے علماء نے ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ عورت اسی جگہ پر عدت گزارے جہاں پر شوہر کا انتقال ہوا ہے، جس گھر میں شوہر کا انتقال ہوا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر عدت گزارنے کے درمیان میں شوہر کے خرچے پانی کے لیے کوئی آدمی نہیں ہے یا ان کا کوئی بھائی نہیں ہے کہ ان کو روزانہ کا خرچہ لا کر دے، کھانے پینے کا ان کا انتظام کریں، تو پھر وہ عورت کیا کرے گی؟
تو علماء نے لکھا ہے کہ دن میں اپنے کام کاج کے لیے وہ جا سکتی ہے، رات میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں وہ اپنے کام کاج کو پورا کر کے فوراً واپس اس گھر میں آ جائے گی اپنا گزارا چلانے کے لیے، لیکن اگر اس کے گزارے کے لیے اس کے بھائی تیار ہیں، اس کے والد تیار ہیں، آس پڑوس والے تیار ہیں، تو پھر اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے، بدرجہ مجبوری کہ کوئی نہیں ہے اس کے گزارے کے لیے اور اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے۔ آدمی کی جو ہے اپنی زندگی ہوتی ہے، کھانے پینے کی اور زندگی گزارنے کے کچھ ضروریات اور لوازمات ہوتے ہیں، تو اتنی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی جو ہے یہ سارا انتظام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اتنی اجازت دی ہے کہ وہ دن کے وقت میں جو ہے کچھ کسی جگہ پر جو ہے کام کاج کے لیے جائیں اور فوراً واپس آ جائیں، جتنا اس کا گزارا چل جائے۔ اور یہاں پر ایک بات یہ لکھی آگے اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ عدت ختم ہو جانے کے بعد عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے زیادہ ہوتے ہیں تو بھائی یا والد جو ہیں ان کو نکاح سے روک لیتے ہیں، اور عورت کی جو ہے یہ چاہت ہوتی ہے کہ کسی اور جگہ پر جا کر نکاح کریں تاکہ اس کے بچے کا کوئی سہارا ہو، اس کا خود اپنا سہارا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر عورت کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ عدت ختم ہونے کے بعد معروف طریقے سے یعنی حلال طریقے سے وہ نکاح کرے، اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ان کے اولیاء کو اللہ رب العزت یہ سبق دیتے ہیں کہ جو ہے عورت کو اس طرح نکاح سے روکنا یہ درست نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عورت کو اگر تم نکاح سے روکو اور وہ کسی غلط کام میں پھنس جائے، اس سے اچھا یہ ہے کہ اس کا نکاح کرا کر اس کو جائز جو ہے راستہ دے دیا جائے، نکاح والا جس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اخیر میں اللہ رب العزت پھر کہہ رہے ہیں واللہ بما تعملون خبیر، کہ اللہ رب العزت ان تمام باتوں کو جانتا ہے اور باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو، کہ کون اس طرح جو ہے اپنی بہن کو، اپنی عورت کو جو ہے اور اپنی بیٹی کو اس طرح نکاح سے روکتا ہے۔ اور اچھا علماء نے اس آیت کی روشنی میں ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ اگر عورت غلط قدم اٹھا رہی ہے، غلط طریقے سے نکاح کر رہی ہے، تو پھر ان بڑوں کو، ان کے بھائیوں کو اور ان کے باپ کو اور اسی طریقے سے ان کے بڑے گھر والوں کو چاہیے کہ اس عورت کو روکیں، پھر روکنے کی اجازت ہے۔ ایسا نہیں کہ قرآن نے اس بات کی اجازت دے دی فلا جناح علیکم، اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، فعلنا جو چاہے وہ کرے، جو چاہے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، جو چاہے کرنے کا مطلب یہ کہ حلال طریقے سے اگر کر رہی ہے تو اس کو اجازت دی جائے، لیکن حرام طریقے سے کرنے جا رہی ہیں تو پھر گھر کے بڑے کو، ان کے بھائی کو، ان کے باپ کو، ان کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس عورت کو اس سے روکے، اگر نہیں روکے گا تو وہ گھر کے بڑے ذمہ دار گنہگار ہوں گے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے باخبر ہے جس کو تم کرتے ہو۔ یہ انداز ہے اللہ رب العزت کا کہ اپنے حکم کو بیان کر کے حکم پر عمل کروانے کے لیے اس کی ترغیب بھی اخیر میں دے دیتے ہیں، ورنہ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد بندوں کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ پھر اس حکم سے فرار ہو، فوراً عمل کرنا ہے۔ لیکن اللہ کی شان جو ہے، اللہ کی جو ہے ذات جو ہے کریمانہ شان والی ہے، وہ اخیر میں ترغیب بھی دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے دیکھ رہا ہے، اس سے ڈرو، اسے جو ہے اللہ رب العزت کی احکام پر عمل کرنے پر آمادہ ہو جاؤ۔ آگے والی آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت عدت کے تعلق ہی سے مسئلہ بیان فرما رہے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خَطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ نیز ان عورتوں کے تعلق سے جو نکاح کے جو عدت کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، ان عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجنے کے تعلق سے اشارتاً بات کرنے یا اس بات کو اپنے دل میں چھپانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اللہ رب العزت جانتا ہے کہ ضرور تم اس کا تذکرہ کرو گے، لیکن لا تواعدوہن سرا، آگے اللہ فرماتے ہیں لیکن تم چھپ کر اس کا معاہدہ مت کر لو، الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں تم بھلی بات کر سکتے ہو، اور نکاح کا پختہ ارادہ مت کر لو یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو جائے، اور جان لو کہ اللہ رب العزت جانتا ہے ان تمام باتوں کو جو تمہارے دل میں ہیں، فاحذروہ، اس سے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ رب العزت بخشنے والا ہے، بردبار ہے۔ یہ آیت نمبر 235 ہے۔ اس میں بھی اللہ رب العزت نے عدت کے درمیان کچھ مسائل کو اللہ رب العزت نے بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا کہ جیسے ہی ایک شوہر کا انتقال، ایک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے کہ اس کے نکاح میں عورت ہے، تو انتقال کے بعد فوراً جو ہے لوگوں کی نگاہیں اس عورت کے اوپر چلی جاتی ہیں، خاص طور پر وہ عورت جو ہے حسن و جمال والی ہو، عزت والی ہو، شرافت والی ہو، نکاح کے پیغام آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جیسے ہی اس شوہر کا انتقال ہوا تو فوراً جو ہے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ نکاح کا پیغام صریح طور پر بھیجے، صریح طور پر بھیجے۔ اگر کسی نے نکاح کا پیغام صریح طور پر بھیجا ہے کہ عدت کے بعد میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شوہر کے، اس آدمی کے مرنے کا انتظار کر رہا تھا، یا پھر وہ خود وہ عورت جو ہے نکاح کے تعلق سے اور نکاح کے معاملے کو لے کر جو ہے بہت جو ہے زیادہ جو ہے خوش ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت بے وفا ہے، بے غیرت ہے کہ اپنے شوہر کا انتقال ابھی ہوا ہے اور وہ نکاح کی بات کرنا جو ہے اس نے شروع کر دیا، حالانکہ اللہ نے 4 مہینے اور 10 دن سوچ کے بنائے کہ اس کو جو ہے بناؤ سنگار کی بھی اجازت نہیں دی، بھڑکیلے کپڑے پہننے کی بھی اجازت نہیں دی، بلکہ سادہ ڈریس میں رہے، کوئی بناؤ سنگار نہ کرے۔ لیکن یہاں جو ہے نکاح کی باتیں چل رہی ہے، نکاح کے پیغام آ رہے جا رہے ہیں، تو گویا یہ تو جو ہے ایک بے غیرتی والی بات ہو گئی۔ لیکن اللہ رب العزت نے اتنا بھی جو ہے تنگ کر کے نہیں رکھ دیا، بلکہ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فلا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، کہ عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجنے کے تعلق سے اشارتاً اور کنایتاً بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عرضتم کہتے ہیں ایسی بات جو بالکل کھل کر نہ ہو، جو بالکل کھل کر نہ ہو۔ ایک آدمی اپنی جو ہے جس سے شادی کرنا چاہتا ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے، اس عورت کو اس طرح پیغام بھیجے کسی کے ذریعے سے کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ تو بالکل صریح الفاظ ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ہاں یہ آدمی مجھ سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے۔ لیکن محاورے کے اندر، ہر محاورے میں جو ہے ہر جگہ کا محاورہ اور باتیں الگ ہوتی ہیں، اشارے الگ ہوتے ہیں جو سامنے والا آدمی خود بخود سمجھ جاتا ہے۔ تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو صریح نہیں ہوتے ہیں، جیسے کسی نے پیغام بھیجا کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ رب العزت آپ کا انتظام کر لے گا، یا اس نے یوں کہا کہ آپ فکر نہ کریں میں بیٹھا ہوں۔ اس طرح کے الفاظ جس میں صراحت نہیں ہے
لیکن ایک اشارے کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچ جا رہا ہے کہ یہ آدمی نکاح کرے گا. تو اللہ رب العزت یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ من خطبۃ النساء عرضتم به من خطبۃ النساء، کہ عورت کو نکاح کا پیغام بھیجنے میں اشارتاً بات کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور آگے فرمایا او اکننتم فی انفسکم، یہ اعلیٰ درجہ ہے. یہ کیا ہے؟ اعلیٰ درجہ ہے. یا تم اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھو. تمہارا ارادہ تو ہو رہا ہے کہ میں نکاح کا پیغام بھیجوں، لیکن ابھی شوہر کا انتقال ہوا ہے اور عورت سوگ بنا رہی ہے، تو تم کو چاہیے کہ تم جو ہے اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھو جب تک عدت مکمل نہیں ہو جاتی. اور آگے اللہ یہ بھی کہہ رہے ہیں علم اللہ انکم ستذکرونہن. اللہ رب العزت جو ہے خود اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور فطرتوں کو رکھا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ تم اس کا تذکرہ کرو گے، ضرور تذکرہ کرو گے. اور سا کے ساتھ ہے ستذکرونہن، کہ ضرور بھی ضرور تم اس کا تذکرہ کرو گے، یعنی نکاح کے تذکرے ہوں گے. ایک آدمی جو ہے فطرتاً جو ہے یہ کسی عورت سے جو ہے محبت کرنا چاہتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ ضرور تم تذکرہ نکاح کے تعلق سے کرو گے. تو ہم نے اتنی اجازت دے دی ہے کہ اشارتاً اور کنایتاً بات کرنے کی اجازت ہے نکاح کی، لیکن صریح الفاظ کے ساتھ بات کرنے کی اجازت عدت کے درمیان میں نہیں دی گئی. اور آگے اللہ رب العزت جو ہے اور جو ہے سخت الفاظ استعمال فرما رہے ہیں وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، کہ تم چھپ کر آپس میں معاہدہ مت کر لو نکاح کا. یہ بڑا گناہ ہے کہ تم آپس میں چھپ کر نکاح کا معاہدہ مت کر لو. الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں بھلائی کی بات کر سکتے ہو. بھلائی سی بات سے مراد وہی ہے. کون سی بات؟ اشارتن والی، کنایتن والی، کہ تم اشارے میں بات کر سکتے ہو، کنایتن بات کر سکتے ہو. پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ، کہ بعض لوگ تو جو ہے نکاح کو لے کر اتنے زیادہ شوق کے اندر ہوتے ہیں کہ چھپ چھپ کر جو ہے وہ نکاح کو مکمل طور پر کر لیتے ہیں اور پورا عزم کر لیتے ہیں. کیا پورا عزم کر لیتے ہیں؟ کہ عورت کے پاس جو یہ پیغام پہنچا دیتے ہیں کہ عدت کے ختم ہو جانے کے بعد تم سے ہی نکاح کروں گا. اللہ کہتے ہیں وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، نکاح کا جو ہے پختہ ارادہ مت کر لو حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، یہاں تک کہ عدت پوری نہیں ہو جاتی. اللہ کہتے ہیں اشارے میں بات کرنے کی اجازت ہے نکاح کی، لیکن صریح نکاح کا پورا پیغام پہنچا دینا اور پختہ ارادہ کر لینا، یہ بڑی بے غیرتی کی بات ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب مت جاؤ. یوں نہیں فرمائے کہ زنا مت کرو، بلکہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی زنا تک پہنچنے کے جو اسباب اور راستے ہیں ان کو بھی مت اپناؤ تم، تاکہ زنا تک پہنچ جاؤ. اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر روک لگا لیا. تو اپنے دل میں اس ارادے کو چھپا دو، یا جو ہے چھپانے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو پھر جو ہے اشارتن اور کنایتن بات کرو، اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اب آدمی جو ہے نکاح کے آپس میں جو ہے معاملات طے ہو گئے، نکاح کا پختہ ارادہ کر لیا گیا اور جو ہے چھپ کر جو ہے سارے معاملے طے ہو گئے، یہ جو ہے گناہ ہے. پھر اخیر میں اللہ رب العزت کہتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، جان لو کہ اللہ رب العزت جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. تم نے تو چھپ کر سارے معاملے طے کر لیے اور تم نے یہ سمجھ لیا کہ کوئی ہم کو پہچانتا نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، صرف عورت جانتی ہے اور میں ہی جانتا ہوں کہ ہم نے نکاح کے ارادے کیے ہیں. اوپر والا اس سے زیادہ جانتا ہے. تمہارے دلوں میں کیا ہے اللہ رب العزت اس سے زیادہ جانتا ہے. فَاحْذَرُوهُ، اللہ رب العزت سے ڈرو، اس بات سے ڈرو. اور اخیر میں پھر اللہ کہہ رہے کہ جان لو کہ اللہ رب العزت بخشنے والا ہے، بردبار ہے. اگر کسی نے ایسا گناہ کیا ہے
اور عدت کے درمیان کسی عورت سے جو ہے نکاح کا پیغام بھیج دیا ہے اور پختہ ارادہ کر لیا ہے تو یہ اللہ سے معافی مانگ لو. اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے، غفور ہے، بخشنے والا ہے، حلیم بردبار بھی ہے. حلیم کیسا ہے اللہ رب العزت؟ بردبار. آدمی گناہ کرتے جائے کرتے جائے کرتے جائے کرتے جائے، ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے وہ کبھی سامنے سے نہیں پوچھتی ہے کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا. اللہ رب العزت کی ذات ہی ایسی ہے جو سامنے سے کبھی نہیں پوچھتی کہ تو نے گناہ کیوں کیا، وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سخیوں کا سخی ہے. آدمی اللہ رب العزت کے دربار میں آ کر معافی مانگ لے. تو یہ عدت کے جو ہیں کچھ ضروری مسائل تھے شوہر کے انتقال کے بعد جو اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان 2 آیتوں کے اندر جو ہے بیان کی. اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے.